پہلا حصہ الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، کتاب عطا کی ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے ان لوگوں میں جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی ہے، آپ شامل ہیں یا شامل نہیں؟ آپ کا جواب ہوگا شامل ہے۔ آیت کے اس حصے میں ہر وہ انسان شامل ہے جو کسی نہ کسی آسمانی کتاب پر اعتقاد رکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی آخری آسمانی کتاب قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں، اس کو ہم ذرا غور سے دیکھیں، بلکہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے دکھانے والا خود اللہ ہے کہ یہی زمین پر بیٹھ کر جب تک زندہ ہو تم تو کہتے ہو کہ تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اس زندگی کے خاتمے سے پہلے مجھ سے بھی پوچھ لو کہ تمہارا ایمان جسے تم کہہ رہے ہو کتاب خدا پر ایمان، اسے میں بھی ایمان قرار دیتا ہوں یا میں ایمان قرار نہیں دیتا؟ آپ کو بتائیے دونوں میں سے اہم چیز کون سی ہے؟ میرا یہ کہنا کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں یا اللہ کا یہ کہہ دینا کہ یہ قرآن پر ایمان رکھتا ہوں؟ اللہ کا کہنا، ورنہ میں ساری عمر کہتا رہوں میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن خدا قبول نہ کرے تو کوئی فائدہ، چونکہ اللہ کے پاس اس میں کچھ معیارات ہیں جن معیارات کی بنا پر جو ان معیارات پر پورا اترتا ہے پروردگار اس سے کہتا ہے اب تو اپنے دعوے میں سچا ہے میرے نزدیک، ورنہ پہلے تیرا دعویٰ تو تھا لیکن اس دعوے کی صداقت پر ثبوت کافی نہیں، جو ثبوت مجھے چاہیے۔ اب دوسرے حصے کی طرف آئے، بس متوجہ ہو، اور یہ دوسرے حصے کا جواب آپ نے بغیر سوچے نہیں دے دے، پہلے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، پھر جواب دینا کہ دوسرے حصے میں شامل ہے یا شامل نہیں۔ تکرار کروں پہلے سے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، ہم سب نے کہا ہم شامل ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھہرو، دوسرا سٹیپ، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اب ہر بندہ خود سوچے اپنے بارے میں اور یہ بتائے کہ یہ جو صفت بیان کی جا رہی ہے اس صفت والوں میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس امت کی اکثریت کا قرآن کے ساتھ اگر رابطہ دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں جیسے پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ گھبرائیں گے؟ اگر ہم آس پاس دیکھیں تو کیونکہ بندے کے لیے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے میں شامل نہیں، لیکن یہ کہنا آسان ہے کہ اکثریت شامل نہیں، کیونکہ ساتھ دوسرے بھی ہو تو بندے کی ذرا دہشت کم ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں ہوں بلکہ اور بھی اس لشکر میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا۔ اور میرا خیال ہے مجھے اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کب کہتا ہے کہ اس فلان نے کام کرنے کا حق ادا کر دیا، اس بچے نے امتحان کی تیاری کا حق ادا کر دیا، اس نے فلان کام کا حق ادا کر دیا۔ یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ جو کچھ اس کی طاقت میں تھا، جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوٹی۔
کہا جاتا ہے کہ تو نے حق ادا کر. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ لوگ دو اس لوگ، پہلا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، دوسرا پہلے سے سب شامل جو بھی کتاب خدا پر ایمان رکھتے. دوسرا حصہ یتلونہ حق تلاوت، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اس دوسرے ہی اسٹیپ میں اکثریت پیچھے رہے. ایسا نہیں کہ کسی نے زبردستی کہا پیچھے رہ گئے، ان کے اختیار میں تھا، لیکن اپنے اختیار سے قرآن مجید کو وہ مقام نہیں دیا جیسے دینا چاہیے. یا تھوڑا اور رکو میں دیکھیں، جب کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی بہت اہم امتحان ایگزامینیشن درپیش ہو اور اس کا ٹیچر اسے ایک کتاب دے اور کہے کہ اس کتاب کو اگر تو پڑھ لے، اس کتاب کو اگر تو تیاری کر لے اس کتاب سے تو بہترین نمبر لے گا امتحان. اب ایک دفعہ ہے بچہ ہی نالائق ہو پڑھنے کا، اس کا دل نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دو. لیکن وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ کے جو اس امتحان کو اہم بھی سمجھتا ہے اور اسے یقین بھی ہے کہ مجھے امتحان دینا ہے، اسے استاد پر اعتماد بھی ہے کہ استاد صحیح چیز ریکمینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کتاب کو اہمیت دے گا یا اہمیت نہیں دے گا؟ تو مجھے برباد ہے. بلکہ باقی تمام کتابوں سے بڑھ کر اس کتاب کو اہمیت اس کی باتوں کو جلدی جلدی پڑھے گا کہ میں نے جلدی کتاب ختم کرنی ہے یا نہیں، آہستہ آہستہ پڑھے گا تاکہ سمجھے اور جب امتحان دینا ہو تو جو پوچھا جائے جواب دے سکے. کیسے پڑھے گا؟ آرام سے. یہ جو آگے میں نے آپ کو روایت بیان کروں گا، اس روایت میں امام نے یہی بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا، یتلونہ حق تلاوت، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، امام نے بتایا ہے اور ائمہ ہی بہترین بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے حق کی تلاوت، یہ کیا ہوتا ہے، کیسے قرآن کو پڑھا جائے. تو پھر اللہ کہے گا کس پڑھنے والے نے حق کی تلاوت ادا کی. تیسری سیڑھی پر آئے، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اللہ فرمائے اولئک یؤمنون، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. میں کیا کیا؟ ایک دفعہ میں نے کہا یا اللہ میں ایمان رکھتا ہوں. اللہ نے کہا میرا یہ معیار، اگر اس معیار پر پورا اتر رہا ہے، میرا ایسا کوئی رشتہ، کوئی رابطہ ہے میری کتاب کے ساتھ جو بتا رہا ہو، تیرا عمل گواہی دے رہا ہو کہ یہ کتاب میرے لیے بڑی، تو اسے بڑا سرنوشت ساز، تو اسے اپنے لیے اہم ترین سمجھتا ہے، اگر تیرا رویہ ایسا ہے تو میں بھی مانوں گا کہ تو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے. ورنہ میں کہوں گا تو فیس بک پہ زیادہ ایمان رکھتا ہے، ورنہ میں کہوں گا تو جو خبریں سنتا ہے ان پہ زیادہ ایمان رکھتا ہے، ورنہ تو مثلا فزکس یا کیمسٹری کی کتاب پر زیادہ ایمان رکھتا ہے، میری کتاب پر ایمان نہیں رکھتا. کیونکہ تو جن کو اہمیت دے رہا ہے وہ اہمیت دینا تیرے ایمان کی کوالٹی بتا رہا ہے. نظر آپ دیکھیے بالکل سادہ ہے، سمپل. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان کرتے ہیں. اور چوتھے اور آخری سے تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس پر ایمان نہ لائے، جس نے اس کو نہ مانا، یہی لوگ
सलावत पढ़। अब जो लफ्ज आया हक के तिलावत, उसका माना वाज़ेह है। हक के तिलावत का माना इंशाअल्लाह वाज़ेह है। आपसे सवाल करता हूँ, जब ये कहा जाए इसने ये काम ऐसे करता है जैसे काम करने का हक है, आपके किसी दोस्त ने अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवानी हो और आपसे पूछे, आप उसे कोई बंदा रिकमेंड करें, तो आप पूछे कि इसे रिकमेंड करें कैसा है, उसने कहा और भी कोई मिल जाएंगे लेकिन ये काम ऐसे करता है जैसे काम करने का, ठीक है कि आप उसे क्या बता रहे, बेहतरीन काम। बस ये हक के तिलावत का माना वाज़ेह है या वाज़ेह नहीं है? वाज़ेह। ऐसे तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है, ये खुद भी वाज़ेह है। ये मैं क्यों ताकीद कर रहा हूं? इसलिए कि अल्लाह का कुरान ये कुछ मुबहम बातें नहीं करता। ये जरूर है कि वो जो रासिखून फिल इल्म है, वो जो हकीकी वारिसान कुरान है, वो जो फितरत रसूलुल्लाह है, वो फिर मजीद गहराई से मोती निकाल कर आपके सामने रखते हैं और कहते हैं कि तुम भी समझे हक के तिलावत, ये अच्छी अहमियत दी जाए, गौर से पढ़ा जाए, लेकिन अगर कमी रह गई हो तो फिर हम तुम्हें बताते हैं पूरी तस्वीर कि हक के तिलावत कब अदा करोगे, कैसे कुरान को पढ़ो, तो अल्लाह कहेगा इसमें हक के तिलावत अदा करो। तो ये जो हदीस आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये इमाम जाफर सादिक इमाम ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 121 में जो लफ्ज आया हक का तिलावत, हक के तिलावत, इसकी वजाहत बयान करते हुए, इसकी तफसीर बयान करते हुए इस तरह फरमाया युरत्तिलूना आयातिही, युरत्तिलूना आयातिही क्या मतलब है इसका? आहिस्ता आहिस्ता, स्पीड लगा के नहीं, तो 100 दफा पढ़ने से तो बात है, उसका फुल जोर होता है, बल्कि बात बहुत से बताते हैं मैं इतने टाइम में 100 दफा पढ़ लेता, कोई फकर की बात नहीं, बल्कि उलट आइम्मा की रिकमेंडेशन के खिलाफ। कुछ लोग आपस में कह रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, बताओ कौन सबसे ज्यादा जल्दी नहा गए। आखिरी वाले ने कहा कि मैं तो वॉशरूम भी नहीं जाता, आ गए। कुछ लोग इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि पढ़ने वालों को पता नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं, आ गए। मैंने इतनी दफा सुनाई यासीन पढ़ ली, मैंने इतनी दफा बात खत्म कर दी। तो मैंने आपको मिसाल दी, एक स्टूडेंट जिसने इम्तिहान देना है किसी किताब का, उस किताब को कैसे पढ़ेगा? तो ये कहा जाएगा इसको 100 बार खत्म कर, तुझे नंबर मिल जाएगा। वो है ही पढ़ के समझने के लिए, ताकि जब सवाल पूछा जाए जवाब दिया जाए। कोई प्रैक्टिकल कहा जाए तो प्रैक्टिकल कर सके जो यहाँ से पढ़ा। युरत्तिलूना आयातिही, आराम से इसको पढ़ते, और ये आराम से मुराद वो लोग नहीं है जिनको पढ़ना आता नहीं है इसलिए आराम आराम से आड़ आड़ के पढ़ते हैं, वो मुराद नहीं। आता है लेकिन समझने के लिए आराम से, बस ये पहली चीज। दूसरी वयतफक्कहून भी, और इस आराम से पढ़ने के जरिए क्या करते हैं? अच्छी तरह समझते हैं कुरान। आपके तिलावत में बार बार ताकि वो मस्जिद। अब आप मुझे बताइए कि जो इमाम फरमा रहे अच्छी तरह समझते हैं,
یہ وہ شخص جس کی زبان عربی نہیں ہے اور جس کو عربی نہیں آتی وہ یتفقہون بہ حاصل کر سکتا یا حاصل نہیں کر سکتا، جو بغیر سمجھے پڑھ رہا۔ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو بات کرنے سے خدا نہ خواستہ یہ مراد ہے کہ عربی میں پڑھنا اہم نہیں ہے۔ عربی میں تلاوت وہ اپنی جگہ پر اہم ہے اور ہرگز اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ اس کی اس لیے نہیں ہے کہ اس کی امپورٹنس کم ہے، بلکہ وہ بتانے کے لیے جس کی امپورٹنس ہے لیکن اسے امپورٹنس دیتا کوئی توجہ کرنا۔ الذین مثلا یرتلون آیاتہ، آرام سے تلاوت کرتے پڑھتے، وہ یتفقہون بہ، اور اچھی تفقہ کہتے اچھی سمجھ پیدا کرتے، یہ کرتے اچھی سمجھ پیدا کرتے۔ اور تیسرا وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور پھر قرآن کے احکام پر عمل کرتے۔ بس تلاوت صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، پڑھ کے سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا۔ جب یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہو اللہ کہے گا یہ آپ کی تلاوت ہے۔ چونکہ قرآن آیا کس لیے تھا؟ انسان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ کب حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے سمجھنے کے لیے، اور یا پھر رکا نہیں جائے سمجھ رہا ہوں تاکہ عمل کر سکوں۔ جب یہ تین سیڑھیاں چڑھے گا تب ان میں شامل ہوگا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے حق کا نظام۔ اور اب سمجھے کیوں اللہ کہہ رہے ہیں یہی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں جو اتنا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں کہ پڑھتا ہے لیکن جاننے کا دل نہیں کر رہا اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے سمجھ پیدا کرے؟ اور جب سمجھ پیدا نہیں کرے گا تو پھر صحیح عمل کیسے کرے؟ آگے چلو فرمایا وَيَرْجُونَ بَعْضَهُمْ وَيَخَافُونَ بَعْضَهُمْ۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب قرآن پڑھتے پڑھتے کسی ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں اللہ نے کوئی خوشخبری سنائی ہے، امید ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسی کی ہے جس کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہو سکتا ہے جنت سے گزر رہا ہو اور بور ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تھک گیا ہو پڑھ جیسے میں کہا کرتا ہوں یہ جو اعمال میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ بات کا برف الٹ کے دیکھتے ہوتے ہیں کب ختم ہوگا اور رکھا ہوگا اور باہر جا کے چائے چلتی ہے، اور آتے ہوئے دیکھا تھا فلان دوست بھی ہے فلان دوست بھی ہے، کٹیوں کی گپ شپ کرے، الگ سے تلاوت کا ترجمے مانے کی طرف کوئی یرجون بعض ویخافون بعیدا۔ اور جب قرآن میں کسی ایسی جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ نے خبردار کیے، دھمکی دی ہے، ڈر کرتے یہ بھی اسی کو ہوگا جس کو سمجھ آ رہی۔ اور یہاں پہ میں اشارہ کروں سے چھٹے امام بھی فرماتے یہ جو امید اور خوف، یہ جو امید اور خوف کا مسئلہ ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی ہمیں امید ہے ہمیں خوف ہے، بلکہ امام نے فرمایا جو کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے پھر اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا۔ یعنی یہاں بھی امید بھی عمل سے پتہ چلتی ہے اور خوف بھی انسان کے عمل اور رویے سے پتہ چلتا ہے۔ آگے چلیے فرمایا وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، ہم کے تلاوت بیان ہوا وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، قرآن میں جو اللہ نے قصے بیان کیے ہیں انہیں پڑھ کے عبرت لیتے ہیں، سبق لیتے ہیں۔ کون سے کام کیے ان لوگوں نے کہ اللہ کا عذاب آیا؟ کن کاموں کے سبب خدا نے لعنت کی؟ حالانکہ ان کو تو نبی دیا، انہیں تو کتاب دی تھی، پھر کیوں اللہ کے غضب کا شکار ہوئے؟ جو اللہ نے داستانیں بیان کی انہیں پڑھ کے عبرت لیتے۔ یہ بھی کوئی لے سکتا ہے جو پڑھتے ہوئے سمجھ رہا،
وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ، اور قرآن کے اوامر، امر کی جمع ہے، قرآن کے اوامر کے پابند ہو جاتے ہیں، اور وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ، اور قرآن نے جن کاموں سے کہا ہے نہ کرو رک جاؤ، ان کاموں کو اگر کرتے ہو تو رک جاؤ۔ یہ پوری باتیں جو عرض کی، یہ امام نے وضاحت فرمائی کہ جو اللہ نے کہا ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ ہے حق کی تلاوت۔ اب آپ خود سوچئے، ہم ہے نا جو کہتے ہیں ہم اور کوئی دین کہیں سے لیتا رہے، ہم تو دین آل محمد سے نہیں، تو آل محمد نے قرآن کی تلاوت کا یہ طریقہ بتایا ہے، اور آپ بتائیے آپ کو اس طرح پڑھے جانے کا رواج نظر آتا ہے اپنے معاشرے میں؟ اب کوئی خود سے الگ سے پڑھتا ہو، لیکن رواج کیا ہے؟ رواج یہ ہے کہ جس کو امپورٹنس دی جاتی ہے، مثلا قرآن شریف، اچھا یہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، عربی میں پڑھنا سیکھ لیا جائے، تلفظ، حروف کا تلفظ اچھی طرح سیکھا جائے، ان چیزوں کی امپورٹنس ہے جن کو امام نے حق کی تلاوت کے طور پر بیان فرمایا، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اب جن کی طرف توجہ ہے ہمارے معاشرے میں، اس روایت کے اگلے حصے میں جو بتا کر آپ کی ذہن کو تمام کروں گا، امام نے ان کے نام اور ان کے نام لے کر کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ کام حق کی تلاوت نہیں، نہ کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ کہ یہ نہ کرو، لیکن اگر یہ تم کر رہے ہو اور وہ نہ ہو جس سے میں نے حق کی تلاوت کا بیان کیا ہے، تو پھر یہ کر کے کبھی مت سمجھنا کہ اللہ تمہیں ان میں شامل کرے گا کہ جن کے بارے میں کہتا ہے ایسے کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک سوال پڑھ دے فرمایا ماں ہوا، نہیں ہے وہ حق کی تلاوت، واللہ یہ حدیث کے لفظ، ماں ہوا نہیں ہے وہ یعنی حق کی تلاوت، تاکہ اگلے بندے اور جاگ کے سنے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ واللہ نہیں ہے حق کی تلاوت، اے فرزند رسول کیا نہیں ہے حق کی تلاوت؟ نمبر 1 حفظ آیات، آیات قرآن کا حفظ کر لے، حق کی تلاوت۔ نمبر 2 ودرس حروفہ، قرآن کے حروف کو اچھی طرح پڑھنا سیکھ لینا، حق کی تلاوت نہیں، نہ کہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، لیکن یہ تو مقدمہ ہے، یہ گویا کہ راستہ ہے اس منزل پر پہنچنے کے لیے جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ ماں ہوا واللہ نہیں ہے وہ حق کی تلاوت، اللہ کی قسم، حفظ آیات ہی، اس کی آیات کا حفظ کر لینا، ودرس حروف ہی، اور اس کے حروف کو اچھی طرح پڑھنا سیکھ لینا، وتلاوت سورت، اور ایک سورت کی تلاوت کر لینا۔ آپ نے دیکھو میں ہر روز یہ سورت پڑھتا ہوں، آپ ہر روز پڑھتے ہیں، اچھا اس کے اندر کیا لکھا ہو پتہ نہیں ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے اس صورت سے آپ کے ذہن میں منتقل کرنا ہو تو نہیں۔ میں آپ کی یہ رویہ جو قرآن کے ساتھ ہم نے بنایا ہے، اللہ گواہ ہے دنیا کی کسی اور کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا جو سلوک اس کائنات کی اہم ترین کتاب کے ساتھ ہم نے کیا ہے، جو آئی ہی اس لیے کہ رہنمائی کرے، اس سے رہنمائی
لینے کی طلب رغبت بھی دلوں میں کم آئی جائے. جس کی رغبت ہمارے دل میں ہوگی ہم اس کے لیے ایکٹ بھی کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, چیزوں کو سیکھ بھی لیتے ہیں. ایک دیہات میں ایک ان پڑھ بندہ کسی سے کہہ رہا تھا یار مجھے انگریزی زبان تھوڑی سی سکھاؤ. شوق ہے, ان پڑھ, اسکول بھی نہیں گیا. اس عمر میں تیرا دماغ پوری خراب ہو گیا کیا؟ کہتا میری فیس بک پہ دوستی ہوئی ہے, وہ انگریز ہے. اس کی محبت اس کو خوش کر رہی ہے کہ تھوڑی بہت انگریزی سیکھے تاکہ اس سے کچھ رابطہ ہو سکے. لیکن اللہ اور دین کی محبت ہمیں خوش نہیں کرتی کہ تھوڑا رابطہ بہتر بنائے. سمجھے تو صحیح کہ وہ جو خط لے کر آئے تھے رسول اللہ, اس میں لکھا کیا ہے؟ اللہ حفظ آیاتہ وتدبر حروفہ وتلاوۃ سورتہ فإنما هو تدبر آیاتہ والعمل بأحکامہ. پھر واپس آئے امام اور فرمایا حق کی تلاوت تو بس یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر غور و فکر کیا جائے اور پھر اس کے احکام پر عمل کیا جائے. یہ ہے فقط, یہ ہے جسے حق کی تلاوت کہا جا سکتا. اور پھر امام نے اپنی بات پر تاکید کے لیے ایک اور آیت تلاوت کی جو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ ایک ایسی کتاب ہے اے رسول جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا, مبارک برکتوں والی, لیدبروا آیاتہ تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. کیوں فرمایا کہ اس میں تدبر ہے آیت تلاوت, لیدبروا آیاتہ تاکہ اس کی آیات میں